واعظ کی محفل کے لیے قرآن سب کی جان ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اللہ نے قرآن کو فرمایا دل کی گندگیوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی دوا اللہ کا کلام ہے۔ دل کی گندگی، گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گیا، زنگ آ گیا۔ اب اس زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ قرآن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن الكريم۔ دل کے زنگ کو، دل کی بیماری کو دور کرنے کا آلہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کا پڑھنا ہے۔ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ، قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن کی آیات میں ہدایت رکھ دیا ہے، جو پڑھے گا جنت تک پہنچے گا، جو پڑھے گا اللہ کی رحمت سے مالا مال ہوگا۔ یہ قرآن کی شکتی ہے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ نے قرآن کو روح قرار دیا ہے۔ قرآن کا نام روح بھی ہے۔ روح کا معنی جان کے ہیں، روح کا معنی انسان کی وہ روح جو ہمارے ہاتھ کو، زبان کو، پاؤں کو ہلا رہی ہے، چلا رہی ہے۔ یہ نکل گئی پورا جسم مٹی ہو جائے گا، نہ ہلے گا، نہ چلے گا، نہ بولے گا، نہ دیکھے گی۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن اللہ کا کلام اتنا شکتیشالی چیز ہے کہ جس طرح تم بھات کھاتے ہو تو ہاتھ اور پاؤں میں جان پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہ روح جو ہمارے جسم کے اندر ہے، جو اللہ نے دیا ہے، اس روح کی غذا اللہ نے کلام اللہ کو بنایا ہے۔ اگر قرآن پڑھے گا تو اللہ کی دی ہوئی روح میں ایسا کمال پیدا ہوگا کہ دھرتی سے اٹھ کر کے عرش پر پہنچ جائے گا۔ یہ روح کے اندر اتنی شکتی پیدا ہو جائے گی کہ بیٹھے گا دھرتی پر، لیکن اس کا دل، انتر اور دماغ عرش کو چھوئے گا اور رسول اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گا۔ یہ کمال کب پیدا ہوگا؟ جب انسان کا رشتہ، انسان کا تعلق اللہ کے کلام سے مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، اے مانوش فتنے آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، حکومتیں تمہیں برباد کرنے کی پلاننگ بنائیں گی۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔
جو حکومت میں بیٹھا ہوا ہے وہ مسلمان کو تباہ و برباد کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے سے فرمایا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان آفات سے نکلنے کا، مصیبت سے چھٹکارا پانے کا راستہ کیا ہے؟ کون سا طریقہ ہے جو ہم ان مصیبتوں سے بچ جائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بس اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، ساری مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ اس کے اندر شکتی ہے، اس کے اندر طاقت ہے۔ وہ طاقت ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اس اللہ کا کلام ہے، تو جو شکتی اللہ کے اندر ہے وہی شکتی اس کے کلام میں بھی ہے۔ فرمایا فِيهِ نَبَأُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ۔ شکتی یہ ہے کہ قرآن پڑھو گے تو تم سے پہلوں کے قوموں کی تباہی اور بربادی کا واقعہ تمہیں ملے گا۔ تمہیں پتہ چلے گا قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، فرعون اور اس کی قوم کو تباہی اور بربادی کیوں ملی؟ اس نے اپنے نبی کی مخالفت کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، قرآن ایسی کتاب ہے کہ تمہارے بعد قیامت تک آنے والے حالات کا علم اسی قرآن سے ہوگا۔ قرآن اتنی شکتی شالی ہے، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان جو جھگڑے، جو اختلاف، میاں بیوی کا مسئلہ، جو بھی کچھ پیدا ہوگا اس کا فیصلہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ جب ساری اگلی اور پچھلی چیز جس کتاب کے اندر موجود ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ کر کے اپنے میاں بیوی اور گھریلو جھگڑوں کو کورٹ اور کچہری میں لے کر کے جاتے ہیں تو یہ ہماری بربادی ہے، اس کے اندر کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی کب ملے گی؟ جب ہم قرآن کو اپنا امام بنا لیں، قرآن کو اپنا ایسا امام بنا لیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہی کہہ رہا ہے، جو اللہ کا فرمان ہے وہی ہے جو سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم سمجھیں گے کیسے؟ ہم نے تو قرآن تو عربی میں ہے، ہمارے بھاشا بنگلہ سے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ تو یاد رکھو، اپنے مائنڈ کو، اپنے دماغ کو صاف کر دو۔ میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی بتلائیے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کہتے کس کو ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور پورا قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں من الجنت والناس۔ یہ قرآن کی آیات ہے، یہ ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے۔ قرآن نام ہے
हुवा नज़्म वल माना जमीअन। कुरान नाम है आयात और माना दोनों का नाम कुरान है। जिस तरह कुरान की आयात जिब्राईल अमीन दुनिया में लेकर के रसूलुल्लाह के पास आए, उसी तरह कुरान का माना, कुरान की तशरीह, कुरान का मतलब भी हजरत जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह के पास आए लेकर के। तो जब दोनों आसमान से उतरे हैं, माना और आयात दोनों, तो एक को मान लिया और दूसरे को छोड़ दिया तो बर्बादी आएगी। अल्लाह के यहां क्या जवाब दोगे? हमने हिंदी सीख ली जो हमारी जुबान नहीं थी, इतना सीखा कि हिंदी के मास्टर बन गए। हमने अंग्रेजी सीख ली, इतनी सीख ली कि अंग्रेजी के मास्टर बन गए। हमने जो हमारा कलाम है, कुरान है हमारे शरीयत का दस्तूर है, हमने अरबी इतनी भी न सीखी कि हम कुरान को समझ लें। इतना जुल्म से ये जुल्म है कि नहीं है? हमने इतनी भी अरबी ना सीखी कि अल्लाह के कलाम को समझ लें, तो अल्लाह के यहां क्या जवाब दोगे? वहां नहीं चलेगा कि अल्लाह हम मदरसे में नहीं गए, हमने तो कुरान सीखा ही नहीं। कुरान कहता है शराब ना पियो, हम तो पी रहे हैं। कुरान कहता है जुआ न खेलो, हम तो खेल रहे हैं। कुरान कहता है सूद न लो, हम तो सूद ले रहे हैं। कुरान कहता है झूठ न बोलो, हम तो झूठ बोल रहे हैं। तो हमारी जिंदगी और कुरान की जिंदगी दोनों अलग अलग है। तो कामयाबी कहां से आएगी? जब कुरान की जिंदगी और हमारी जिंदगी दोनों एक होगी तो रहमत बरसेगी और दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुरान शक्तिशाली किताब है। कुरान मक्के में पढ़ा गया, दारे अरकम में पढ़ा गया, हजरत अबू बकर के घर के अंदर पढ़ा गया, उस्मान गनी के घर में पढ़ा गया, हजरत उमर इब्नुल खत्ताब की बहन के घर में पढ़ा गया। और जब कुरान पढ़ा गया तो ऐसा माहौल बना, जो रसूलुल्लाह के दुश्मन थे वो रसूलुल्लाह के गुलाम बन गए। क्या ताकत थी? सिर्फ कुरान। कुरान इनकलाबी किताब है। कुरान जिंदगी को पलट देने वाली किताब है, दुश्मन को दोस्त बनाने वाली किताब है, गुमराहों को राहबर बनाने वाली किताब है। कुरान बड़ी शक्तिशाली किताब है। कुरान के अंदर कामयाबी है, कुरान के अंदर नजात है, कुरान के अंदर अल्लाह की रहमत के खजाने छुपे हुए। बहुत मुबारक किताब है। कुरान को पढ़ना इबादत, कुरान को हाथों से छूना इबादत, कुरान को देखना अपनी आंखों और चौक से मोहब्बत के साथ इबादत,
قرآن کو اپنے باڑی میں رکھنا عبادت، تو جب ساری عبادت ہی عبادت ہے تو قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑنا بھی مہا عبادت، مہا عبادت، مہا عبادت۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دینی محفل آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر کے اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں۔ قرآن سے مضبوط ہوگا تو یاد رکھو، دنیا میں جس باڑی میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس باڑی میں شیطان، خبیث، جن نہیں آ سکتا۔ شیطان تو آ ہی نہیں سکتا۔ شیطان کی کے بس میں نہیں ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں تھوڑا سا بھی ٹھہر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایک لمبی حدیث میں فرمایا کہ قرآن پڑھو فَإِنَّهُ ذِكْرُ الرحمن، قرآن رحمان کا ذکر ہے۔ ایک بات، ایک خاصیت پھر فرمایا وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، قرآن پڑھو کیونکہ یہ شیطان سے بچانے کا راستہ ہے۔ شیطان جو ہمارا آپ کا دشمن ہے، ہم نہیں دیکھ رہے اس کو، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس سے بچنے کا راستہ قرآن ہے۔ تیسری خاصیت قرآن کی فرمایا وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، جب اللہ کے دربار میں عدالت لگی ہوگی اور ہر انسان کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ صدقہ، یہ خیرات، تو یاد رکھو جو قرآن پڑھنے والے تھے دنیا میں، اس قرآن کی برکت سے ان کی نمازوں میں وزن پیدا کر دیا جائے گا، روزے میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ اور کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ رمضان نماز بڑی عبادت ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ مر رہا ہے نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ، اشارے سے پڑھنا ہے، معافی نہیں ہے۔ اس نماز کی جان قرآن ہے، قرآن نہیں پڑھا نماز بے جان ہو جائے گی، کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھ رہا ہے، روزے میں جان پیدا ہو